کیا خلافت کا قیام مسلمانوں کے اختلافات کی بنیاد بنا؟ کیا واقعی خلافت وہ بیج تھی جس سے بعد کے سارے فتنے آگے؟ یہ سوال سنتے ہی بہت سے لوگ ہاں کہہ دیتے ہیں، لیکن رکیے، خلافت تو وہ نعمت تھی جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کو جوڑنے کے لیے قائم ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عدل و انصاف، تقوی، مشاورت سے امت کو سنبھالا۔ اصل اختلاف خلافت کی بنیاد میں نہیں بلکہ انسانی کمزوریوں، سازشوں اور غلط تعویلات میں تھا۔ اتنے تب پیدا ہوئے جب علم کم ہوا اور منافقین نے موقع پایا اور دنیا کی محبت بڑھ گئی۔ کیا اب بھی خلافت کو الزام دینا انصاف ہے یا ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے؟ سوچئے گا ضرور، سچ کیا ہے؟ اختلافی اجتہاد تھا یا فتنہ؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف صرف سیاسی جنگ تھی؟ نہیں، یہ اختلاف ایک اجتہادی مسئلہ تھا۔ دونوں کا مقصد دین کی سربلندی تھا، طریقے مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجتہد صحیح فیصلہ کرے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر غلط فیصلہ کرے تب بھی 1 اجر ملتا ہے۔ اختلاف تو فطری تھا، فتنہ تب بنا جب منافقین نے جھوٹ پھیلایا، دنیا طلب لوگوں نے اسے ہوا دی، اور ہم نے علم کو چھوڑ کر جذبات کو اختیار کیا۔ اسلام کا پیغام تو وحدت کا تھا، ہم نے اسے نفرت میں بدل دیا۔ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم پھر سے دین کو سمجھ کر متحد ہو جائیں؟ خلافت دشمن نہیں تھی، دشمن نفسیات تھی جو ہمیں بانٹ گئی۔ اگر خلافت نہ ہوتی تو ذرا سوچئے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلافت کا نظام قائم نہ ہوتا تو اسلام صرف مدینہ تک محدود رہتا۔ یہ خلافت ہی تھی جس نے اسلام کو روم، فارس، افریقہ اور اسپین تک پہنچایا۔ بیت المال، عدل و انصاف، تعلیم، امن، یہ سب اسی نظام کے تحفے تھے۔ کیا پھر یہ کہنا درست ہے کہ خلافت اختلاف کی بنیاد تھی؟ نہیں، اختلاف تو تب پیدا ہوا جب علم کم ہوا، کردار کمزور ہوا اور دنیا غالب آ گئی۔ خلافت کو الزام دینا آسان ہے، خود کو بدلنا مشکل ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں سچائی کا سامنا کرنے کے لیے؟ سوچئے گا اور متحد رہیے۔